اس وقت میں سر موجود ہیں عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں، ترجمان ہیں عمران خان صاحب کے، نیاز اللہ خان نیازی صاحب موجود ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آج ملاقاتوں کا دن ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لسٹیں وغیرہ جاری کی جاتی ہیں، آپ اتنے پرانے ہیں، خان صاحب آپ کو جانتے بھی ہیں، آپ ان کے کیسز بھی دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان لسٹ میں نیاز اللہ خان نیازی کا نام کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں غائب ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں۔ شہزاد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود میری 2 اپریل کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک تو میری ملاقات نہیں ہو رہی، آج بڑی ایک عجیب سا میں نے لسٹ دیکھی ہے جس میں میرا نام نہیں ہے، کیونکہ ٹیوزڈے کو 6 وکلاء کے نام ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ لگاتار لسٹ میں میرا نام جاتا ہے، لوگ ملاقات نہیں ہوتی۔ آج اس لسٹ میں بھی میرا نام نہیں ہے اور آپ نے لسٹ ملاحظہ کر لی ہے، اس کے اوپر ٹویٹ بھی چل رہے ہیں، وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ میں ایسی کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا شیر افضل کی طرح، کیونکہ میں خان صاحب کا 2005 کا ساتھی ہوں اور میں خان صاحب کے ساتھ رول آف لا کے لیے کھڑا ہوں، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے۔ باقی آپ دیکھیں چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب بھی مل لیتے ہیں، ہمارے اور بھی کئی لسٹ میں لوگ جاتے ہیں، ٹرائل میں بھی لوگ مل جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو انشاءاللہ یہ وقت جو ہے یہ بتائے گا کہ خان صاحب کے ساتھ ثابت قدمی سے کون کھڑا تھا، بغیر کسی لالچ کے، نہ کبھی ٹکٹ کا لالچ کیا، نہ کبھی سینیٹر بننے کا لالچ کیا، نہ کبھی MNA کا ٹکٹ مانگا، صرف کھڑے ہیں کہ خان آئندہ نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو اس جنگ میں ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو حالات چلے ہیں نا، آپ نے KPK کے چیف منسٹر کا بیان سن لیا ہے، اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی میں اتنے تک لسٹ فائنل نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں خان صاحب ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے 78 سالہ سسٹم کے خلاف، تو اگر یہ نام نکالیں گے بھی صحیح، خان کو بھی اندر بیٹھی چیزوں کا پتہ ہے، میں اس کا سپوکس پرسن ہوں، اور سپوکس پرسن کا نام جو ہے دونوں لسٹوں میں آنا چاہیے، کیونکہ میں نے آ کے وہاں میڈیا کو بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے علیمہ خان ساری چیزیں بتا رہی، ان کی بہن ہے، وہ جائے، ہم تو کہتے ہیں، لیکن اگر ملاقات ہوتی تو میں نے وہاں چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے، بہرحال کہ جمعرات کو بھی اور منڈے کو بھی۔ اب جو آج لسٹ گئی ہے اس پہ میرا نام نہیں ہے۔ دیکھیں ایک وقت آ گیا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے چیف منسٹر سے ایک چیز یاد رکھ لیں، چیف منسٹر سہیل افریدی کا بنانا، تو خان کدھر جا رہا ہے؟ یوتھ کی طرف۔ خان نے وہ مشن کامیاب ہو گیا ہے جو 1996 سے آج تک تھا، تو یہ بھول جائیں الیکٹیبل، اور جو دوڑ دوڑ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، خان صاحب میں بہت بڑی چینج آئے گی، کیونکہ اب یوتھ کا زمانہ ہے اور خان وہ کرے گا۔ اور لاسٹ پہ ایک احتساب اور بھی ہوگا، ہم کہتے ہیں نا انقلاب، ایک انقلاب اندر سے بھی آئے گا، کیونکہ خان صاحب نے اندر بیٹھ کے جو 8 فروری کا الیکشن لڑا، جتنے لوگوں میں ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں لوگ ہیں یا کور کمیٹی میں ہیں، جن لوگوں کو میرٹ پہ ٹکٹ نہیں دیے گئے، جہاں ٹکٹ کے دینے میں غلط چیزیں ہوئی ہیں، اور جنہوں نے بھی کی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ممبر ہے، چاہے وہ جس عہدے پہ ہے، کیونکہ ٹکٹ دینے میں بھی بہت ساری چیزیں غلط ہیں۔ ایون دین وکلاء کے کیسز کے اندر بھی جس طریقے سے کیس دیے گئے، وہ بھی چیزیں ہمیں پتہ ہے، ہر چیز کا احتساب ہوگا، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی انقلاب پارٹی کے اندر سے شروع کرنا پڑے گا۔ عمران خان کی اچھی میرٹ پہ ٹیم بنانی پڑے گی، کیونکہ عمران خان کا پہلا مشن یہ ہے کرپشن کے خلاف، تو اگر میں کرپشن پہ چپ کر جاؤں اپنی پارٹی کے اندر تو میں باہر کیا لڑوں گا؟ اگر میں نواز شریف اور زرداری کو اسی کرپشن کے اس کے خلاف کھڑا ہوں تو پارٹی کے اندر بھی سارے معاملات فورنزک آڈٹ ہو کے ساری چیزیں آپ کے سامنے، چاہے وہ فیسوں کی مد میں پیسہ گیا ہے، چاہے وہ ٹکٹ کے جو لوگوں نے دیا ہے، جو ایلیگیشنز ہیں وہ سب کو فیس کرنے پڑیں گے، اور چاہے جو KPK سے پیسہ آتا رہا ہے مچلکوں کی مد میں، ہر چیز کے لیے میں پیچھے نہیں ہٹوں، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں CM صاحب کو جانا چاہیے تھا، جو کہ نہیں گئے، اور انہوں نے صرف عمران صاحب سے یا بانی PTI سے ملاقات سے مشروط کر دی۔ اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں آپ کھڑے ہیں، 26ویں ترمیم کا آئینی بینچ سماعت کر رہے ہیں، تو 26ویں ترمیم میں آئینی بینچ کی سماعت میں PTI کے خود وکلاء سینئر آتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آپ کو امید ہے کہ یہ جو 26ویں ترمیم کے بعد جو آئینی بینچ بنتا ہے، یہ آپ کو 26ویں ترمیم کے خلاف کوئی فیصلہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پہلے تو آپ نے پوچھا KPK کے چیف منسٹر کا کہ وہ سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں نہیں گیا۔ دیکھیں اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ ہماری اسٹیٹ ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی۔ یہ کون سی غلط ڈیمانڈ ہے کہ ایک لیڈر جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے وہ الیکٹ ہو کے چیف منسٹر بنا ہے، تو وہ چاہ رہا ہے کہ میں چیف منسٹر بننے کے بعد پہلی ملاقات کر کے اس سے گائیڈ لائن لوں، یہ بات وہ کر رہا ہے کہ میں عمران خان سے چاہے کابینہ بناؤں،
چاہے اپنے صوبے کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ صوبے کے اندر کام نہیں ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں عمران خان سے اس کے ویژن کے مطابق میں صوبے کو چلاؤں اور صوبے کو گڈ گورننس دوں، یہ اس نے مطالبہ کیا ہے۔ اس مطالبے کے اوپر آپ نے شہباز شریف کا بیان بھی سنا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا، اور ہم نے پٹیشن بھی ڈالی اور جج صاحب نے اس کو نوٹس کے لیے 3 دن کر دیا۔ ایک چیف ایگزیکٹو ہے اس صوبے کا، اور صوبے میں یہ حالات ہے، عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جب نواز شریف اندر تھا تو یہ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ ہے پورا ڈرائنگ روم ہوتا تھا، جہاں سارے سیاستدان، خواجہ آصف، خواجہ ساز، سارے لوگ جا کے ملتے تھے۔ تو یہ کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے۔ آئین اور قانون کی بات کی اور اس نے کہا میں آئین اور قانون کا راستہ لیتا رہوں گا، اگر نہ کیا تو پھر میرا یہ رائٹ ہے آئینی کہ میں پھر اس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کروں۔ اس کا جواب تو یہ ہے۔ 26ویں ترمیم، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا کویسچن جو ایڈریس ہو رہا ہے وہ ہے فل کورٹ کا، لیکن کل میں چودھری شیخ اکرم نے جو آخر پہ بات کی 24 جج والی، وہ نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں فل کورٹ وہ جو 17 جج تھے وہ جج سنیں گے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے بار کے الیکشن جس طریقے ہو رہے ہیں، یکم کو نومبر کو بار کونسل کے اور سپریم کورٹ کا ہوا، 27ویں ترمیم پیچھے کھڑی ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر بلکہ اس نے جب جیتے ہیں سپریم کورٹ کے الیکشن تو احسن بھون نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو وہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بھی آئے گی اور اس میں یہ پیکیج ہوگا۔ تو یہ دیکھیں جی اس کی لڑائی جو ہے یہ ہم لڑ رہے ہیں۔ ہماری پٹیشن حامد خان صاحب نے، عابد زبیری صاحب نے، منیر ملک نے، آپ ان کے آرگومنٹس دیکھیں، کوئی اور ان کے پاس آپشن نہیں جب تک فل کورٹ نہ بنا، اور فل کورٹ ہی حل ہے کہ اس کو اوپر سنیں، کیونکہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو چھین لیا گیا، لہٰذا اس پہ ہم پیچھے نہیں جا رہے۔ یہ 26ویں، اور خان بھی پتہ ہے اس سسٹم کے خلاف ڈٹ گیا ہے، اور خان آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ڈٹا ہے، کسی مدارے کے خلاف نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ بہت شکریہ۔